اب انہیں کی یہی استغنا کی، میں نے بتایا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ جن کا تعلق جڑا ہوا، وہ بے نیاز ہوتے ہیں۔ ان کی چوکھٹ پر دنیا آتی ہے، وہ دنیا کی چوکھٹ پر نہیں جاتے، دنیا داروں کی چوکھٹ پر نہیں جاتے۔ یہ داتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی گروہ کے سرخیل ہیں، اور غوث العظم کا جو مرتبہ، جو لقب، جو مقام و مرتبہ آپ کو نصیب ہوا، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اس میں صحابی شامل نہیں ہے، صحابہ شامل نہیں ہے، صحابہ اور آل بیت اطہار کو چھوڑ کر باقی اولیاء کی بات کی آپ نے۔ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو چشتیوں کے امام خواجہ اجمیر، آپ نے کہا کہ صرف گردن پر نہیں ہے، قدم کا علی رأسی و عینی، آپ کے دونوں قدم میری آنکھوں پر اور میرے سر پر ہیں۔ یہ ولایت ہے کہ جن کا تعلق رب ذوالجلال کی بارگاہ کے ساتھ جڑتا ہے، تو اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اور یہی سلسلہ طریقت ہے، یہی سلوک ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب کی بارگاہ سے مانگا تھا، جب آپ نے بیت اللہ تعمیر کیا تو آپ نے رب کی بارگاہ سے تعمیر کعبہ کے بعد دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، باری تعالیٰ ان میں اپنا وہ عظمتوں والا رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب بھی سکھائے اور سنت بھی سکھائے۔ حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویزکیہم، یہ صرف تلاوت نہ کر کے سنائے، کتاب کا علم ہی صرف نہ دے، صرف حکمت ہی نہ سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی نگاہ ناز ان پر ڈالے تو ان کے دلوں کو عرش الہی بنا دے، محبت انوار الہیہ بنا دے، جہاں اللہ کے انوار جن کے دلوں پر نازل ہوتے ہیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہی تزکیہ تصوف ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور نبی کو مزکی بنا کے بھیج دیا کہ یہ میرا وہ رسول ہے جس کی نگاہ ناز جدھر اٹھتی ہے تو دلوں کو محبت انوار الہیہ بنا دیتا ہے۔ یہی اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس کی جس نے براہ راست زیارت کی، اس جیسا تو ولی ہے ہی کوئی نہیں نا۔ خواہ اس نے کچھ عبادات نہ کی ہوں، روزے نہ رکھے ہو، کسب نہ کیا ہو، بس چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہی وہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو کہ جس کو چوکھٹ قربت
رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی نصیب ہوئی، اس جیسا کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے بشارتیں دی، یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، اور صحابہ کرام کو تو یہ بشارتیں کثرت کے ساتھ ملی۔ تو جس کو بھی بارگاہ نبوت نصیب ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے، اس سے آگے اور کون سا مقام ہے؟ تو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز تمام اولیاء کے سرتاج ہیں، اس طبقے کے امام ہیں، اور میں نے بتایا کہ جن کو اللہ کی قربت اور اللہ کی بارگاہ نصیب ہو تو وہ کسی دنیا کی طرف اپنی نظر کرے تو وہ ولایت تو چھن جائے گی، سامنے جمال مصطفیٰ ہو اور جلال خدا ہو، اور یہ لائن جڑی ہوئی ہو، اور وہ پھر کسی دنیا دار کی طرف دیکھے تو وہ جبے کبے پہن کے بھی کون سا ولی بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو۔ استغنا کا یہ عالم کہ آپ کی چوکھٹ پر خلیفہ وقت آتے تو آپ اندر چلے جاتے، آپ پھر تشریف لاتے جب وہ آ جاتا، تاکہ اس ولی کے استقبال میں دنیا کا تاجدار، دنیا والا کھڑا ہو، دنیا والے بادشاہ کے لیے شہنشاہ ولایت کھڑا نہ ہو۔ تو آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی سوالی سوال کرتا تو اس کی خاطر آپ خلیفہ وقت کو پیغام بھیجتے کہ عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو۔ یہ مقام ولایت کا ہے، کیونکہ وہ استغنا کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 سال گزر گئے، داتا غریب نواز کی چوکھٹ پہ دنیا کھاتی ہے وہاں سے لاکھوں کے حساب سے۔ یہی حال اس سرتاج اولیاء کا ہے جو شہنشاہ بغداد ہے، ان کی چوکھٹ پر بھی یہی عالم ہوتا ہے۔ تو یہ استغنا ہے۔ خلیفہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ بھیجا، دیناروں کی تھیلیاں، آپ نے انکار کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے شہزادے حضور سیدنا قدوۃ الاولیاء آپ کی چوکھٹ پہ بھی ایوب خان نے یہ بھیجا تھا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ بلا جھجک فرمائیے گا، ہم پرووائیڈ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا خزانہ ہے، جب وہ کم ہو جائے گا تو پھر آپ سے مانگ لے گا۔ سیدنا طاہر علاء الدین قدس سرہ العزیز ٹاؤن شپ میں جن کا مزار انور ہے۔ تو یہ استغنا میں نے صرف ایک وصف پر صرف گفتگو کی ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ منصب ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا کہ باری تعالیٰ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ عظمتوں والا رسول بوئے جو اپنی نظر کرم فرمائے تو دلوں کو تزکیہ عطا فرما دے۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟
یہی علم التزکیہ ہے، یہی تصوف ہے، یہی ولایت ہے کہ جس کو نگاہ نبوت نصیب ہو جائے تو اسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو، اس کی چوکھٹ پر بیٹھا ہو، تو وہ دنیا سے تو یقیناً بے نیاز ہی ہوگا۔ کس کی محتاجی؟ اللہ کی بارگاہ میں جس کو قربت نصیب ہو جائے وہ دنیا سے یا دنیا دار سے تو کوئی نہیں مانگے گا۔ دنیا اس سے مانگنے والی ہوگی، وہ کسی سے مانگنے والا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی قربت بس جس کو نصیب ہو، اس کا حیا ہر بندہ مومن پر لازم ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کل ما اسالکم علیہ اجرن، اس کرم نوازیوں پر میں تم سے کوئی ایمان کی دولت دی، سب کچھ دیا، تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، ہاں اپنی قربت کا حیا مانگتا ہوں کہ جب بھی میرے کسی نسبت اور تعلق رکھنے والے، خواہ نسبت نسب کی ہو یا نسبت ظاہری قربت کی ہو، تو ہر دو قسم کی قربتیں ہوتی ہیں۔ ایک قربت نسب کی ہوتی ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب پاک سے آنے والے ہر شخص کو، چھوٹے بڑے کو نصیب ہے۔ تو ایک وہ جس کو ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہوئی، تو آقا کو حکم فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی مانگتا نہیں ہوں، میں تو اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہوں، تم سے ایک چیز کا سوال صرف ضرور کرتا ہوں، جن کو میری بارگاہ سے تعلق قربت ہو، میرے جو قریب ہونا، تو ان کی بات آئے تو میرے چہرے کا حیا کرنا، میرا چہرہ نظر آنا چاہیے۔ تو داؤد غزنوی ابو بکر غزنوی کے والد اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں چند دن گزارنے کے بعد وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں آتے ہوئے آگے کوئی گلی میں کتا نظر آیا، تو کتے کے گلے سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو 4 دن کا اذن ہوا تھا آقا کی بارگاہ میں رہنے کا، اور ہم واپسی کوچ کر رہے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے کہ آقا کے شہر میں رہتا ہے۔ الا المودۃ فی القربہ، تو جس کو بھی نسبت رسول نصیب ہے اس کا حیا والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اب کئی تو کتے کو دیکھ کر بھی حیائے نبوی کے پیکر بن جاتے ہیں، اور کسی کو گنبد خضرا کے اندر آقا کے پہلو میں لیٹے ہوئے صدیق و عمر کو دیکھ کر بھی حیا نہیں آتی۔ تو یہ اس قربت کا حیا ہے۔ اب یہ قربت جتنی بارگاہ نبوی کے ساتھ کسی کو نصیب ہوتی ہے اس کو درجہ ولایت نصیب ہوتا ہے، اور جو نبی کی چوکھٹ سے جس کو مالک نے سارے خزانے عطا کیے، واللہ یؤتی وانا قاسم، وہ دینے والا ہے میں بانٹتا ہوں، تو وہ پھر ولایت کے مقام پر فائز ہونے والے لوگ دنیا کے محتاج نہیں ہوتے، نہ ہی ان کی نظریں دنیا کی جیبوں پر ہوتی ہیں۔ تو یہ نسب کی قربت ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ، اور ادھر حسب کی قربت یہ ہے کہ سال ہا سال تک اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت اور ریاضت اس طرح کی کہ اللہ کے اخلاق کے
مظہر بن گئے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ ایفائے عہد کرنے والا ہے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو وفا کرو۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اللہ والے بھی کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مومنین کے لیے سبق ہے، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والوں کے لیے تو آپ نے جو ہے نا وہ جنہوں نے قافلہ لوٹا تھا ڈاکوؤں سے، واقعہ آپ نے سارا سنا ہوا، اس سے میں مطلب نکالنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے آپ اس 40 دینار کو جو ہے نا بچا سکتے تھے، ہماری تو نظر میں اور ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ تیرے کپڑوں میں سلے ہوئے 40 دینار ہیں، تو تم نے سچ بول کے تو یہ آپ نے گوا دیے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے گھر سے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، اور میری ماں نے وعدہ لیا تھا کہ بیٹے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اس وعدے کا حیا ہے، میں کبھی اپنے والدہ سے کیے ہوئے وعدے کی بے وفائی نہیں کروں گا۔ تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی 11ویں شریف منانے والوں کو آپ کا یہ پیغام بھی من میں رکھنا ہوگا۔ ان کا نام جپنے والے یقیناً بڑی سعادت کے حامل لوگ ہیں، لیکن ان کو آپ کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا، تب ولایت کے چوکھٹ پر اپنی نسبت اور تعلق کا مجدہ جاں فضا سنایا جائے گا کہ یہ غوث العظم والے لوگ ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے کہ میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، یہ وفا کرنا ہے، یہی میرے رب نے حکم دیا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو جو اللہ کے ولی ہوں پھر تو اللہ تو سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اپنی بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سچا ہے۔ تو اولیاء اللہ سچے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ نبی سچا، اللہ سچا، صحابہ سچے، اولیاء سچے، شہداء سچے، تو اولیاء سچے اور ان کے ماننے والے سارے مومنین بھی سچے۔ تو کونوا مع الصادقین، یہ سارے سچوں کا گروہ ہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایفائے عہد وعدہ کو وفا کرنے والوں کے گروہ ہیں۔ جو بھی مومنین ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں، اور ایمان ان کے دل میں اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے، تو بس ان کا یہ فرض ہے کہ وہ سچ بولیں، ایفائے عہد کریں، استغنا ہو، اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے رسول کی چوکھٹ سے نسبت والے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا دوست ہے، وہ ان کو ظلمتوں اور تاریکیوں اور جھوٹ سے نکال کر سچ میں لاتا ہے، نور میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے بھی دوست ہیں لیکن وہ شیطان ہیں، شیطان ان کے دوست ہیں، طاغوت ان کے دوست ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے، صداقت سے، سچ سے نکال کر جھوٹ اور بے وفائی کی طرف لے آتے ہیں، تاریکیوں میں لے آتے ہیں۔ اب ہمارے لیے یہ آج کا پیغام ہے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی 11ویں شریف کا
کہ اپنے آپ کو ایفائے عہد کا پابند کریں، کہ آپ وعدے کو، کیے ہوئے وعدے کو وفا کریں۔ لیکن بدقسمتی کی انتہا ہے کہ اب ہمارا پورا پاکستان اور معاشرے کے اندر ہر شخص بددیانتی کی انتہا پہ چلا گیا ہے، اور پھر نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیوں نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اپنے دوستوں کے لیے آتی ہے، پہلے اس دوستی کا حق نبھائیں، اللہ کے اوصاف کو، اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنے من کے اندر اجاگر کریں، اس کو واضح کریں، اپنائیں، پھر دیکھیں کہ پہلے فضائے بدر پیدا کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے نصرتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب پورا عالم اسلام بے حسی کی انتہا پر ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر ہمارے بچے، عورتیں، نادار، بوڑھے، ہسپتال، ان کو تیس نیس کیا جا رہا تھا، اور ادھر ہماری پاکستانی قوم میچ دیکھنے میں مصروف تھی، اور ادھر سٹیج پہ گانے بھی لگے ہوئے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ بس یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت عالم اسلام کو بیداری نصیب فرمائے، اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس طبقہ ولایت والوں نے لوگوں کو جو پیغام دیا، اس پیغام کو اپنے من میں راسخ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔